اگر انسانوں کی سوچ کا جائزہ لیا جائے اور انسانوں کی فکر کا جائزہ لیا جائے تو آج انسانوں کی سوچ یہ ہے اور فکر یہ ہے کہ انسان صرف زمین کے اوپر کی زندگی کے سکون کا متلاشی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر سکون کی زندگی مل جائے، وہ اس فرش گیتی پر آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، وہ اس دنیا کے اندر ہر ٹینشن سے بے نیاز ہو جائے اور یہاں کی زندگی اس کی اور اس کی اولاد کی نہایت ہی اطمینان بخش گزر جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح اٹھنے والا انسان اپنے آرام کو تج کر بستر کو چھوڑ کر محنت و مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے دولت مل جائے جس سرمایہ کی بنیاد پر میں نرم گدا بھی خرید سکوں اور آرام کی زندگی بھی گزار سکوں۔ صبح سے لے کر رات تک محنت کرنے والے انسان کے پیش نظر اپنی اولاد ہوتی ہے کہ میں اتنا کما لوں اور مستقبل کے لیے اتنا جمع کر لوں کہ میری اولاد کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ جھوپڑے میں رہنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ بہت چھوٹا سا مکان ہے، میں اتنی محنت کروں کہ دولت میرے پاس اکٹھی ہو جائے، میں کسی ٹاور کے اندر کشادہ کمرہ لے لوں تاکہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ انسان اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کار خرید لوں تاکہ میں بہت اطمینان سے اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اگر چالو ٹرین کے اندر اور چالو ڈبے میں کوئی سفر کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے پاس اتنا سرمایہ آ جائے کہ میں فرسٹ کلاس میں سفر کروں تاکہ سکون مجھے نصیب ہو سکے۔ غرض کے انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو دنیا کا ہر انسان زمین کے اوپر کے سکون کی فکر کرتا ہے اور زمین کے اوپر کے سکون کے لیے صبح سے لے کر رات تک محنت و مشقت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، لیکن ہزارہ انتظام کے باوجود جب پروردگار کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس موت کے فرشتے کو ہٹا نہیں سکتی اور موت کا آہنی پنجہ اپنی گرفت میں لے کر اس بندے کو اس دنیا سے کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا فرق ہے، سوچوں میں بڑا فرق ہے، فکر میں بڑا فرق ہے، خیالات میں بڑا فرق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی مسلمانوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم زمین کے اوپر سکون کے متلاشی تو ہیں، کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قبر کے اندر بھی ہم سکون نصیب ہو، اس کے بارے میں بھی ہم غور کریں، اس کے بارے میں بھی ہم فکر کریں۔ اللہ والوں کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ والوں کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے سب سے زیادہ زمین کے اوپر کے سکون کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ اگر وہ فکر مند ہوتے تھے تو زمین کے اندر کی زندگی کے لیے فکر مند تھے، اس لیے کہ زمین کے اوپر اگر انسان بے چین ہے کسی طبیب سے علاج کروا کر اپنی بے چینی دور کروا سکتا ہے، کسی عامل سے علاج کروا کر اپنی بے چینی دور کر سکتا ہے، اپنے علاج و معالجے کے ذریعے وہ اپنی بے قراری کو دور کر سکتا ہے، نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے بے قراری کو دور کر سکتا ہے، مال کما کر کے اپنی بے قراری کو دور کر سکتا ہے، لیکن قبر کی وہ وحشت جہاں پر کوئی بے قراری کا علاج نظر نہیں آتا، اگر وہاں انسان بے چین ہو تو وہاں کی بے قراری کا سرمایہ کیا ہے، وہاں کی بے قراری کا سامان کیا ہے، وہاں کی بے چینی کا قرار اور بے چینی کا سامان کیا ہے کہ بے چینی اس سے دور ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں نرم گدوں پر چین کی نیند نہیں آتی، آج ہمارا حال یہ ہے ایئر کنڈیشن کے اندر بھی سکون نظر نہیں آتا، بینک بیلنس کے باوجود بھی طبیعت میں اطمینان نظر نہیں آتا، لمبی کاروں کے باوجود بھی اطمینان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ جھوپڑے کے اندر اطمینان سے سویا کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا درخت نیچے چادر بچھا کر سو جاتے اور چین کی نیند آ جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس زمین کے اوپر کے لیے انسان سکون کے لیے محنت کر رہا ہے، اس
زمین پر رہنا کتنا ہے نہیں معلوم، وہ زمین پر زندگی کتنی گزرے گی نہیں معلوم، کب تک جئیں گے نہیں معلوم، کتنا سامان ہم نے جمع کر لیا، وہ سامان استعمال میں آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے حصے کا دنیا میں جو کچھ ہے اسے نہ بھول۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد صرف کفن ہے کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسان، تو نے اگر محل تعمیر کر لیا، تو نے اگر اپنے جو کپبرڈ کپڑوں سے بھر لیا، تب بھی جب اس دنیا سے تو جائے گا تو تیرے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ صرف کفن ہی جانے والا ہے، اور کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں سمجھنا ہے کہ جس زمین پر ہمیں زیادہ نہیں رہنا اور کتنا رہنا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ ہم اگر ساری تگودو اسی زمین کے لیے کریں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ قبر میں ہمیں کتنا رہنا ہے، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب قائم ہوگی، لیکن ہمارا ایک لمبا عرصہ قبر میں ضرور گزرے گا، ہمارا ایک لمبا عرصہ میدان محشر میں ضرور گزرے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی وہاں کی بے قراری کے حوالے سے، کبھی وہاں کی بے چینی کے حوالے سے ہم نے کچھ سوچا کہ اللہ اکبر، قبر میں کوئی ہوگا تو نہیں جو ہمارا دل بہلا سکے، قبر میں کوئی ہوگا تو نہیں جو ہمیں تسلی دے سکے، قبر میں کوئی ہوگا تو نہیں جو ہماری بے قراری کو دور کر سکے، قبر کے اندر کوئی ہوگا تو نہیں جو ہماری بے چینی کا علاج کر سکے۔ آئیے ہم مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین پر بے قرار ہوتے ہیں تو افراد ہماری بے قراری کو دور کرنے کے لیے کبھی تسلی دینے کے اعتبار سے، کبھی علاج و معالجے کے اعتبار سے، کبھی خیر و عافیت دریافت کرنے کے اعتبار سے آ جاتے ہیں، لیکن قبر میں تو کوئی نہیں آئے گا۔ سرکار کوئی ایسا سامان بتا دیجئے جو قبر میں ہمیں سکون پہنچائے، جو قبر میں ہمیں راحت پہنچائے۔ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا جو زمین کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قبر کے اندر قرآن اس کے لیے مونس و غمخوار